بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت دہم مطالعہ پاکستان کی لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں جو لیکچر نمبر 10 ہے، عزیز طلباء، ہم جو آپ کے سامنے ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ باب نمبر 6 تاریخ پاکستان حصہ دوم سے لیا گیا ہے۔ میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت۔ پہلا دور حکومت نومبر 1990 تا جولائی 1993، دوسرا دور حکومت فروری 1997 تا اکتوبر 1999۔ میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت۔ میاں محمد نواز شریف نے 1990 میں وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ ان کے پہلے دور کے اہم واقعات دیکھ لیتے ہیں۔ زرعی پالیسی کا اعلان۔ میاں محمد نواز شریف نے 1991 میں زرعی پالیسی کا اعلان کیا اور جس کے لیے انہوں نے 10 کروڑ روپے مختص کیے۔ نجکاری کمیشن کا قیام یعنی پرائیویٹائزیشن۔ 1991 میں میاں محمد نواز شریف نے بہت سے جو ادارے تھے، مثلا سرکاری بینکوں اور مالیاتی ادارے جو تھے، ان کو پرائیویٹ کر دیا اور پرائیویٹ شعبے میں بینک قائم کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی، جس کے نتیجے میں بہت سے پرائیویٹ بینک جو ہے وہ بنے، جس سے قومی خزانے پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاملہ۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کے درمیان جو دریائے سندھ کی پانی کی تقسیم کا تنازع چلا آ رہا تھا، جس کی وجہ سے صوبوں میں کوارڈینیشن نہ ہونے کے برابر تھا اور صوبے ایک دوسرے پر الزام لگاتے تھے۔ ان معاملات کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اس پانی کے تنازع کے حل کے لیے مستقل طور پر ایک پروگرام بنایا۔ بیت المال کا قیام۔ 1992 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بیت المال قائم کیا گیا، جس کے ذمے زکوٰۃ اکٹھی کرنا ہے اور غریب لوگوں کی مالی مدد کرنا ہے۔ یہ بھی میاں نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں قائم کیا گیا۔ خارجہ پالیسی یعنی جو دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، اس کی طرف بھی میاں محمد نواز شریف نے خصوصی توجہ دی اور اپنی خارجہ پالیسی میں کئی مثبت تبدیلیاں کی۔ افغانستان میں امن کے قیام کے لیے کوششیں، اسی طرح دیگر ممالک کی طرف بھارت سے بھی جو ہے وہ بہتر تعلقات اور مذاکرات قائم کرنا، لیکن وہ بدقسمتی سے نہ ہو سکے۔ 1992 میں بھارت کے جو انتہا پسند ہندو تھے، انہوں نے بابری مسجد کو منہدم کیا اور قومی اسمبلی میں اس کے خلاف قرارداد مذمت پہ جو ہے وہ منظور کی گئی۔ حکومت پاکستان نے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو پاکستان نے اس میں محتاط پالیسی اختیار کی اور دونوں ملکوں کو آپس کے تعلقات کو، آپس کے تنازعات کو جو ہے وہ مذاکرات سے حل کرنے کو کہا۔ عوامی منصوبے۔ میاں محمد نواز شریف نے اپنے پہلے دور حکومت میں بہت سے جو ہے وہ عوامی منصوبوں کا آغاز کیا۔ تعمیر وطن پروگرام، خودگار روزگار اسکیم جس میں نوجوانوں کو روزگار دیا گیا، موٹر وے پروجیکٹ کی جو ہے وہ ابتدا کی گئی، یلو کیب اسکیم یعنی جو نوجوان تھے ان کو پیلی ٹیکسیاں دی گئیں۔ اس طرح کے عوامی منصوبے جو ہے وہ شروع کیے گئے۔ نواز شریف حکومت کی برطرفی۔ اپریل 1993 میں صدر غلام اسحاق نے آئین کی شق 58(2)B کا سہارا لیتے ہوئے نواز شریف کی حکومت ختم کر دی۔ ان کی پہلی جو حکومت ہے وہ 2.5 سال تک چلی۔ مسٹر بلخ شیر مزاری جو ہے وہ نگران وزیر اعظم بنے۔ مسلم لیگ کے صدر نے جو ہے وہ مسلم لیگ نے صدر کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ سپریم کورٹ نے صدر کے احکامات کو مسترد کرتے ہوئے نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا، مگر پھر غلام اسحاق اور میاں نواز شریف کے درمیان جو اختلافات تھے وہ بڑھ گئے اور آخر کار میاں نواز شریف نے جولائی 1993 کو وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا۔ صدر غلام اسحاق بھی مستعفی ہو گئے۔ معین قریشی نگران وزیر اعظم بنے اور نئے انتخابات کا اعلان ہوا۔ میاں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت۔ میاں نواز شریف فروری 1997 میں دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ ان کے اہم واقعات اس دور کے دیکھ لیتے ہیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق احمد خان لغاری کا استعفیٰ۔ میاں نواز شریف کی حکومت کو قائم ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو گئے جو کئی ماہ چلتے رہے اور فوج کی مداخلت سے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اپنے منصب سے، اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا، استعفیٰ دے دیا۔
اس کے بعد صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے بھی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ کا بطور صدر پاکستان انتخاب۔ 1997 میں صدارتی انتخابات ہوئے جس میں جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ نے پیپلز پارٹی کے آفتاب شعبان میرانی کو وہ شکست دے کر صدر پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ قرض اتارو ملک سنوارو مہم۔ پاکستان کو ہر سال IMF سے بھاری قرضہ لینا پڑتا تھا اور بعد میں اس کو سود سمیت واپس کرنا پڑتا تھا۔ میاں نواز شریف نے قرض حسنہ کے لیے عوام سے رابطہ کیا اور قرض اتارو ملک سنوارو مہم کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا اور اپنی نشری تقریر میں غیر ملکی قرضے کے لیے قرض حسنہ کی اپیل کی۔ عوام نے ان کے اس اسکیم پر لبیک کہا اور بھاری رقم قومی خزانے میں جمع ہوئی۔ غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق۔ 1997 میں جو دوسرے ملکوں میں بسنے والے پاکستان تھے ان کو ووٹ کا حق دے دیا گیا، جس سے غیر ملکیوں پاکستانی جو تھے ان کا پاکستان کے معاملات میں دلچسپی اور بڑھ گئی۔ فلور کراسنگ۔ میاں نواز شریف نے 1973 کے آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے ارکان اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنے پر پابندی لگا دی، یعنی کوئی ایک جو رکن اسمبلی ہے جو جس پارٹی سے منتخب ہوا ہے وہ اس کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتا، نافرمانی کی صورت میں اسے پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ 1998 کی مردم شماری۔ میاں نواز شریف کی حکومت میں چھٹی مردم شماری 1998 میں کروائی گئی جس کے تحت ملک کی آبادی تقریباً 13 کروڑ تھی۔ نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان۔ 1998 میں وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا اور نئے تعلیمی ادارے کھولے گئے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے۔ میاں نواز شریف نے جو اسلام آباد لاہور موٹر وے کا جو پہلے دور میں آغاز کیا تھا وہ 1998 میں پائے تکمیل تک پہنچ گیا اور آپ نے اس کا افتتاح کیا۔ 1973 کے آئین سے 58(2)B شق کا خاتمہ۔ میاں نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں 1973 کے آئین سے 58(2)B شق کو نکال دیا جس کے ذریعے صدر کسی بھی وقت اسمبلی کو توڑ سکتا تھا۔ ایٹمی دھماکے۔ میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں بھارت کے وہ 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں حکومت پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے 28 مئی 1998 کو چاگی کے مقام پر کیے اور دنیا کا پہلا اسلامی اور 7واں ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک بن گیا۔ اعلان لاہور۔ 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا پیغام لے کر لاہور آئے۔ میاں نواز شریف نے واگا بارڈر پر ان کا استقبال کیا۔ دونوں کے درمیان کئی معاملات طے پائے، ایک مشترکہ اعلامیہ پر دستخط ہوئے جسے اعلان لاہور کہا جاتا ہے۔ واپٹا میں فوج کی آمد۔ 1999 میں میاں نواز شریف نے واپٹا سے کرپشن ختم کرتے ہوئے اور بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے واپٹا کو فوج کے حوالے کر دیا۔ کارگل پر لشکر کشی۔ 1999 میں کارگل کے محاذ پر پاکستان اور جو انڈیا کی فوجیں ہیں ان کے درمیان میں جنگ چھڑ گئی۔ پاکستانی فوج کافی آگے بڑھ چکی تھی جنرل مشرف کی کمان میں، لیکن امریکی صدر بل کلنٹن کے کہنے پر میاں نواز شریف وہ واشنگٹن جا کر جنگ بندی کے اعلامیے پر دستخط کر رہے جس سے عوام اور میاں فوج سخت ناراض ہوئے۔ یہ تھا آج کا ٹاپک۔ امید ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے آپ کو اچھے سے سمجھ لگ گیا ہوگا۔ آپ نے چھٹا مختصر سوال اعلان لاہور سے کیا مراد ہے یہ یاد کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا جو 5واں تفصیلی سوال ہے میاں نواز شریف کے ادوار حکومت کے اہم واقعات، یہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے بھی ہیں اور ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کامنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والے لیکچر کو بہتر کیا جا سکے۔ آئندہ آنے والے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر ہو۔